ہمیں اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسروں کو یہ ذمہ داری سر انجام دینی چاہیے۔ معاشروں کو دیکھیں یا اگر ہم اپنے دین اسلام کو سب سے پہلے ٹاپ پہ اسٹڈی کریں تو بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راز کو راز رکھیں، کسی کی پردہ پوشی رکھیں، کسی کے گھر کے دروازے سے یا کباڑ سے جھانکنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر ایسا ہو تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اس کے ساتھ اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کیجیے، دستک اگر دیں اور 3 دفعہ دستک دینے کے بعد بھی اگر رپلائی نہ آئے تو آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیے۔ کسی کی تصویریں ہم اتار لیتے ہیں، کسی کی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں، کسی سے پوچھے بنا اس کی ایسی پرائیویسی ہم لیک کرتے ہیں جس کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، اور وہی کام جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ کون کون سے بیریئر ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے سوشلی اور ہمارے مذہب کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، امپاورمنٹ کوچ ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے آپ سے، جی بالکل، اور ماشاءاللہ اچھی ملاقات ہوگی آج بھی۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان علوی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان سے بھی جب ملاقات ہوتی ہے ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں۔ ایسی شخصیات جب آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ۔ اچھا، قاری صاحب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوئی کہ قاری صاحب جب آئے اور میرے ساتھ ابھی ملاقات کی تو ہم گلے اس وقت نہیں مل سکتے تھے کیونکہ گیجٹس بندے ہوتے ہیں تو تھوڑی ہمیں ریسٹرکشنز ہو جاتی ہیں، لیکن 3 مبارکبادیں دی انہوں نے، تو میں ان کا تینوں دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، مزید بہتری عطا۔ آمین، جزاک اللہ۔ اچھا سر، چونکہ ہم نے بات کرنی ہے تو دین آن ٹاپ ہے، تو دین سے ہی آغاز کریں گے۔ ہم جب پرائیویسی کی بات کرتے ہیں تو پردہ پوشی، راز کو راز رکھنا، کسی کے ایپ کو چھپانا، اور کسی کی کوئی ایسی بات کہ جو کسی کو بتانے میں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کی تصحیح ہو سکتی ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی شخصیت مسخ ہو سکتی ہے۔ فرمائے گا کہ پرائیویسی ہے کیا اور اس کی حفاظت کے حوالے سے اسلام میں ہمیں عملی ہدایات کیا دی گئی ہیں؟ روزمرہ زندگی میں ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، روٹین میں، ڈیلی روٹین میں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں دعوت دی، شکریہ۔ اور اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے اور سب سامعین کے لیے ہدایت کا اور سرخروئی کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ پرائیویسی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پہ اس کی کچھ ایسے اس کے معاملات ہوتے ہیں اس کے کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے بارے میں کسی کو آگاہی ہو، اور وہ اس کو راز ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان سب سے بلند اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے ظاہر ہی نہ کرے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی دانا کا قول ہے کہ آپ کا جو راز ہے نا وہ آپ کے پاس قیدی ہے، اور جب آپ وہ کسی کو بتا دیں گے تو پھر آپ اس کے قیدی ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو راز رکھنا ہی بہتر ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے راز کی بات بہرحال کسی نہ کسی قابل اعتبار آدمی سے شیئر کرتا ہے۔ عقل مند دانا انسان ہمیشہ اپنا راز کسی ایسے آدمی کو ہی بتائے گا جس پہ اسے اعتماد ہوگا۔ جی، تو اب ایسا انسان جس کو وہ اتنا اعتماد والا سمجھ کے، معتمد سمجھ کے اس سے اپنی بات کرتا ہے، تو وہ انسان سمجھیں اس کے پاس ایک بہت بڑی امانت اس کی آ جاتی ہے، اور امانت میں بددیانتی کرنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے
کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے میرے پاس یہ بات بطور امانت کے رکھی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسان بات کرتے ہوئے کسی سے وہ ادھر ادھر دیکھے، یہ حالت ہے، کیفیت ہے، تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات گویا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، یہ میرے پاس یہ بات بطور امانت کے مجھے سنانا چاہتا ہے. یہ جیسچر ہے اس کا کہ وہ رازداری سے بات رازداری سے بات. جب وہ ادھر دیکھ رہا ہے جی. اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ پرائیویٹ بات ہے اس کی اور مجھے گویا اس کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. یا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کسی کو بھی نہیں بتانا. جی. بلکہ اس سلسلے میں تو دانا اور عقلمند انسان وہ ہے، جس طرح کسی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے کسی سے بات کی، ایک دانا انسان سے، اور بڑی توجہ سے وہ گویا بات اپنی بتانا چاہتا تھا، اس کو پوری یاد کروانا چاہتا تھا ایک تسلی کے لیے، کوئی دکھ بھری بات ہوگی یا کوئی بھی ہوگی. تو جب بات کر کے فارغ ہوا نا، اس سے پوچھا کہ کیا جو کچھ میں نے کہا ہے تم یہ سب کچھ صحیح ذہن ازبر ہو گیا ہے نا، ذہن نشین ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میں بھول گیا ہوں. اچھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ گویا یہ بات میں نے آپ کے سن لی چونکہ آپ سنانا چاہتے تھے، آپ اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے اور یہ آپ کے راز کی باتیں تھیں، لیکن میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو ذہن میں رکھوں اور بٹھاؤں، میں سمجھو بھول گیا ہوں. تو گویا اس کو اعتماد ہو گیا کہ یہ میری بات آگے کہیں نہیں جائے. یعنی سننے والے کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت بات. ٹھیک ہے، میں سر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کی جانب چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بڑا جدت کا دور آ گیا، آپ اور میں تو ایک دوڑ میں جی رہے ہیں. الیکٹرانک لائف ہے ہماری، ہم خود بھی کبھی کبھی روبوٹ سے بن جاتے ہیں. اتنے بجے اٹھ رہے ہیں، اتنے بجے بھاگ رہے ہیں، اتنے بجے جا رہے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، گیجٹس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. ہمارا پروگرام بھی کہیں نہ کہیں کسی گیجٹ کے تھرو ہی کوئی دیکھ رہا ہوگا. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اسٹیٹس لگا دیتا ہوں. میں اپنے پہ مثال رکھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم عوام الناس کی بات کرتے ہیں اور جب ہم اپنے اس معاشرے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کسی بڑی چیز کی طرف، تو آپ اپنی مثال کو سامنے رکھ دیجئے. میں اسٹیٹس بھی لگا رہا ہوں، میں اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی لگا رہا ہوں، پھر وہی چیزیں ایسے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ان چیزوں سے خوش بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس سارے دور میں یہ ایک بے خوفی سی ہے، ہم شیئر کر رہے ہیں. عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو پرائیویٹ بھی رکھیں، تھوڑا سیف بھی رکھیں؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے یہ بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ اس وقت جو پرائیویسی کی جو چیزیں کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں مسائل درپیش تھے وہ آج نہیں ہیں. آج اس سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ہم، جیسے قاری صاحب نے ذکر کیا کہ پرائیویسی کسی کی میں جھانکنا، اور اب جو سچویشن ہے اس میں ہم خود لوگوں کو وہاں تک لے آتے ہیں کہ جہاں پر کسی کو جھانکنے کے لیے ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی اجازت دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ یقیناً بہتر بتا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے پرائیویسی بریچ کی ہم بات کر رہے تھے، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم خود اپنی پرائیویسی میں لوگوں کو داخل کریں کہ دیکھ لیں گے. جی، ہم خود سپیس دے رہے ہیں ان کو کہ جی یہ جو ہے وہ چیز ہماری جو پرائیویٹ نہیں رہی. اب دیکھیں نا، کسی کے گھر میں جھانکنا جو ہے وہ ایک بڑا کبھی عمل تھا، اور اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہم خود جو ہے وہ گھر میں بیڈ روم میں اپنی پرسنل سپیس کے اندر اگر پکچرز لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کا نقشہ بھی دے رہے ہیں، ہم اس کی سچویشن بھی بتا رہے ہیں، ہم اپنی لیونگ، اپنے کیجول انوائرمنٹ سارے کا سارا جو ہے وہ ان کو شو کر رہے ہیں. اور پھر اس میں کے اندر بھی کہ میں کس وقت کہاں پہ ہوں، کس وقت کہاں پہ ہوں. تو وہ جو ہے اب کانشیسنیس کا لیول ہے ہمارے ہاں، جو بہت قسم کی کروشل قسم کی جابز کرتے ہیں لوگ ایجنسیز کے وغیرہ، کہ وہ گھر میں میڈس تک نہیں رکھتے اس وجہ سے صرف کہ ہمارا اسکیجول جو ہے پرائیویسی بریچ نہ ہو سکے. تو اس طرح ہر انسان کے لیے پہلے سے لمٹس ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے، کہ اور اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو دور ہے یہ ایسے ہی اچانک سے ہی آ گیا ہے. دیکھیں کہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں تھی، ہم ٹرینڈ نہیں تھے، نہ ہم اگلی جنریشنز کو ٹرین کر رہے ہیں کہ کیا چیز پرائیویٹ ہے، کیا پرائیویٹ رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کروں اور یہ بہت سے لوگوں کے کام بھی آئے گا. ہم بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، وہاں پہ ہم اپنی اسٹریکس بھیج رہے ہیں. جی بالکل. ہم اپنا لائیو اسٹیٹس بھیج رہے ہیں، لائیو لوکیشن بھیج رہے ہیں. فور پازیٹیو ایسپیکٹ تو یہ اچھا ہے، لیکن فور نو ریزن آپ شو آف کرنے کے لیے جب یہ کرتے ہیں آپ مصیبت میں بھی پڑ سکتے ہیں. دو واقعات بہت ضروری ہیں. ایک پیسوں کے لین دین کا معاملہ تھا، بندہ ایکسیس میں نہیں آ رہا تھا میری، آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس کی اسٹریک سے اس کو پکڑا
اس کی لائیو لوکیشنز جو شیئر کر رہا تھا وہ اس سے پکڑا. ایک تو یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. نیگیٹو ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ جب اپنے ہی گھر کی روٹین اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ یا کسی میڈیم پہ, تو آپ یقین کیجئے کرمنل لوگ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو گھر میں ڈاکہ ڈالنے آئے, وہ انہوں نے کہا کہ وہ گھر میں فلاں جگہ فلاں چیز پڑی ہے وہ بھی نکال لاؤ, فریج میں یہ کھانے کو پڑا ہے وہ بھی نکال لاؤ, تم نے اپنی الماری کے فلاں حصے میں جو چیز رکھی ہے وہ بھی لے آؤ. تو آپ یقین کیجئے یہ حقیقت ہے. کرمنل لوگوں کی ایکٹیویٹیز باقاعدہ اس سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایم اے رائٹ سر؟ بتائیے. بالکل بالکل سر نظامی صاحب, اس میں وہ تو زیادہ ویجیلنٹلی اس کو واچ کرتے ہیں جن کا جو ہے وہ ساری چیز وابستہ اس سے ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو وہ ایک کنسیپٹ تھا چوری کا نا, وہ تھا سن لگانا, جس کو کہتے تھے بریچ, دیوار کو توڑتے تھے اس کو وہ چور جو ہے. تو وہ اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ ایسی جگہ سے دیوار جو ہے وہ توڑی جائے جس کے آگے کوئی سامان نہ پڑا ہو. اس کے لیے ان کو اندازہ کرنا پڑتا تھا کہ کہاں سے بریچ کی جا سکتی ہے جہاں سے ہم اندر انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ سپیس جو ہے ہم جو ہے وہ انفارچونیٹلی اب جو ہے وہ ہماری یوتھ, ہمارے بچے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہاں سے بریچ ہو سکتی ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے. بالکل, اس کے اوپر بچے تو معصومیت میں وہ اسٹریکس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے, لائیو لوکیشن کو بھیجنا سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اسٹیٹس لگا دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس پہ دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس, پلیز چھوڑے جا رہا ہوں. سر میں آپ کو شامل کرتا ہوں. فرمائیے گا اگر میں نے آپ کو کوئی بس اس طرح کر لیتے, آپ نے مجھے کوئی راز دیا اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کے آگے افشا کر دیا, راز تھا وہ, تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, اس معاملے میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے کوئی بھی ہو یعنی اس نے دوسرے کی عزت پہ گویا وہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ اس کی عزت کو ایک قسم کو اس نے پامال کی ہے. وہ اس معاملے میں رد عمل تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنی خفگی اور ناراضگی بھی وہ دکھا سکتا ہے, اور اگر کوئی قانونی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے جس میں وہ قانونی چارہ جوئی اس کو کی ہو سکتی ہے تو وہ کر سکتا ہے, بالکل اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی اس کی زیادتی کی دادرسی کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ, کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ, ہر مسلمان ایک دوسرے کے اوپر 3 چیزیں حرام ہیں, یعنی وہ گویا اس حرمت میں آتی ہیں, احترام میں آتی ہیں, اور ان کو پامال کرنا یہ حد کی عزت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قانونی چارہ جوئی بھی ہے. فرمایا اس کا جس طرح مال, جی اگر آپ کسی کا مال چراتے ہیں ظاہر ہے یہ جرم ہے, تو کسی کا اگر ناحق خون بہایا جاتا ہے تو یہ جرم ہے. تو اس طرح وائرز یہ اس کی عزت پہ ڈاکہ اس نے ڈالا ہے, یہ اس کی عزت کو اس نے پامال کی ہے. تو یہ بھی تینوں چیزیں قانون کے حیثیت میں یہ برابر ہیں, اور اس معاملے میں اس نے یہ قبیح سنگین جرم کیا ہے اور اس کا بالکل ازالہ کر سکتا ہے. اچھا سر, آج کل تو یہ ہے کہ گھر پہ ڈور بیل ہے, بیل دیکھ کے اندر آئیں, لیکن میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ایسی بے تکلفی ہے گھروں میں آنے جانے کے حوالے سے وہ ناک بھی نہیں کرتے. بیل تو دور کی بات, دروازے کو دستک دیے بغیر ڈائریکٹ اندر آ جاتے ہیں. ایک تو یہ بات, یہ عادت کتنی بری ہے, یہ بھی پرائیویسی کو بریچ کرنا ہے, کسی کے پرائیویٹ جو معاملات ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ہے, ان کو توڑنا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کی عادت کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ سختی کرنی چاہیے یا نرمی سے بتانا چاہیے؟ دونوں چیزوں سے کام لینا چاہیے. جہاں تک اس مسئلے کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس میں وہی بات ہے جو پرائیویسی کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس میں جہاں تک ہم غفلت کر رہے ہیں یا کوتاہی کر رہے ہیں, جو ہمارے اندر یہ نئی ایجادات آ گئی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے, یہ واقعی ہماری لمحہ فکری ہے. کوئی ہم نے اپنی پرائیویسی کو پرائیویسی نہیں رہنے دی ہے. جہاں تک معاملہ ہے شریعت کا اور قانون کا, اخلاقیات کا, وہ تو ظاہر بات ہے انہی کے اوپر جب ہم آئیں گے واپس تو ہماری عزت نفس بھی بحال ہوگی, ہمارا سب کچھ بحال ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی سختی سے کہا گیا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اپنے گھروں کے علاوہ جو تمہارا اپنے ذاتی گھر ہیں, کسی گھر میں جب تک ان سے اجازت نہ لے لو اور ان کو تمہارے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی نہ ہو جائے, اطمینان نہ ہو جائے, اور تم سلام جب تک نہ کرو, تم پاؤں اندر قدم بھی اپنا نہیں رکھ سکتے اس کے دروازے پہ. اور یہ جو آپ نے ناک کرنے کی بات کی ہے اس میں بھی بڑے آداب ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اگر دروازہ ناک کرتے تو اندر جھانک بھی سکتے ہیں,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آپ کے در اقدس پہ ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی نا وہ اندر ایسے ایک درس سے جھانک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھولنے آئے تو دیکھا کہ وہ اس طرح جھانک رہا ہے. فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ تم اس طرح جھانک رہے ہو تو میں یہ تیر آپ کے ہاتھ میں ایک نوکدار چیز تھی جس سے آپ اپنے بال ایسے کھجلا رہے تھے. فرمایا یہ میں تیری آنکھ میں چبو دیتا, آنکھ پھوڑ دیتا میں تیری آنکھ میں چبو دیتا اس کو. پھر فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر, یہ نظر کی حفاظت کے لیے, اندر کی گھر کی حفاظت کے لیے ہی تو یہ استئذان اور اجازت طلب کرنے کا قانون بنایا گیا ہے. ٹھیک کہ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم اندر دیکھ بھی نہیں سکتے. جی, اجازت کیوں ہے؟ اور یہ جو آپ نے بے تکلفی کی بات کی ہے تو یہ بے تکلفی اس معاملے میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اچھا, جیسے اب یہ سر آپ فرما رہے ہیں, جی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بڑے آئے ہیں تو انہوں نے دروازہ نوک نہیں کیا لیکن اونچی آواز میں بول دیا کہ سو اینڈ سو, جیسے ڈاکٹر صاحب آپ گھر میں ہیں اور دروازہ نوک نہیں کیا اور اجازت بھی طلب نہیں کی اور دیکھا کہ ڈور کھلا تو اندر آ گئے. یا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کھانستے ہیں یا کوئی جیسچر دے دیتے ہیں, اجازت طلب نہیں کرتے اور اندر آ جاتے. اس بارے میں بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لوگوں کی نظر میں کوئی قابل احترام ہستی نہیں تھی یقیناً. اور صحابہ کرام نے جتنا اللہ نے نبی علیہ السلام کا احترام صحابہ کے دل میں ڈالا تھا اتنا کسی کے دل میں نہیں ڈالا. جی, ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں درج ہے. سعد بن عبادہ, یہ انصار کا جو قبیلہ تھا سب سے بڑا قبیلہ خزرج, اس کے سردار تھے, قدیم الاسلام تھے. تو ان کے بیٹے قیس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جی, اور آپ نے دروازہ بھی ناک کیا اور کہا السلام علیکم. جی, اب میرے والد گرامی نے آپ کی آواز وضاحت سے سنی اور خاموشی سے یعنی آہستہ سے کہا وعلیکم السلام, یہ آواز باہر نہیں گئی. تو اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد جب آواز جو نہیں آئی, کوئی رد عمل نہیں آیا اندر سے, تو آپ نے پھر کہا السلام علیکم. پھر انہوں نے ایسا سے کہا وعلیکم السلام. اب بیٹا کہنے لگا ابا جان نبی علیہ السلام باہر سلام کر رہے ہیں اور آپ باہر بھی نہیں جا رہے اور سلام اونچی بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کو پتہ چلے کہ اندر کوئی ہے. کہنے لگے بیٹا خاموش رہو, اللہ کے نبی کی زیادہ سلامتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, سلامتیاں سے مٹنا چاہتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور جواب دیا اور آپ واپس آپ نے جو ہے نا وہ منہ پھیر لی چاہنے کے لیے, تب پیچھے سے وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور اللہ کے نبی کو وہ ملے بڑے جوش اور اداب کے ساتھ اور کہا اللہ کے نبی میں صرف اس لیے خاموش تھا کہ آپ کی زیادہ سلامتیاں مجھے نصیب ہوں. اور پھر وہ آپ کو اندر لے کے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح بے تکلف نہیں ہوئے, حالانکہ سبق ہیں ہمارے لیے, سبق ہیں. اگر اللہ کے نبی کسی کے صحابی کے گھر میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے تو پھر اور گنجائش کہاں رہ جاتی؟ کوئی گنجائش نہیں بچتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو بات وہ میں آپ کے پاس چھوڑے گیا تھا, دوسرا یہی بات جو میں نے بھی سر سے پہلے کی تھی قاری صاحب سے کہ کسی کا راز اس کو آپ سونپتے ہیں, وہ آگے کسی کو بتا دیتے ہیں. دینی طور پہ تو سر نے بتایا, معاشرتی طور پہ کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کی صورتحال ہوتی ہے, اور یا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے کے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ کوئی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ وہاں پر لوگ عمومی طور پہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تو پہلے ہی ٹو میں رہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات پتہ چلے اور اس کو ہم جو ہے وہ کسی طرح سے دیکھیں کہ کس طرح سے کسی کو ڈی فیم کیا جا سکتا ہے. تو جو اب راز افشا کرنا, جیسے قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز تو یہ تھی کہ آپ نے کوئی قابل اعتماد شخص, لیکن ہم دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو بریچ ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھے جانے والے, قریبی سمجھے جانے والے لوگوں سے ہو رہی ہے. قابل افسوس بات ہے کہ اس وجہ سے ایک تو سب سے پہلے ٹرسٹ کا ڈیمیج ہونا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے ہاں آ گیا ہے کہ ہم کسی پر ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ جن لوگوں پر بہت قریبی لوگوں پر ٹرسٹ کر کے دیکھا اس معاملے میں انہوں نے ہی آپ کا جو ہے وہ راز کسی جگہ پر افشا کر دیا. تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز وہی کہ سب سے پہلے تو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سی بات کسی کو بتانی ہے اور کون سی بات نہیں بتانی ہے. بعض اوقات لوگ بچوں کو جو ہے وہ اکیلے, کسی کو ہماری ایک فیملی میں تھے تو وہ بیٹے کو اکیلے نہیں بھیجتے تھے کسی کے گھر میں, ساتھ اس کی بہن کو بھیجتے تھے. تو وہ اس کے پیچھے فلاسفی یہ تھی
کہ یہ گھر کی بہت ضروری چیزیں یہ تک بتاتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں اور کہاں پڑے ہوئے ہیں، ریلیٹیوز کو بھی. بچے ہیں معصوم معصوم ہے. اچھا اسی طرح کی معصومیت جو ہے وہ بڑے ہو کر بھی ختم نہیں ہو پا رہی. اس کو وہ معصومیت نہیں ہے، وہ بے وقوفی میں کنورٹ ہو گئی. ٹریننگ اگر آپ بچے کو نہیں دے رہے تو وہ معصومیت بے وقوفی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، کہ وہ جو ہے وہ چیزیں جو گھر کی جس طرح سے ہیں وہ پرائیویسی کے اندر، کیونکہ ہر گھر جو ہے اس کا صحن جو ہے وہ میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ وہ ڈیفرنٹ ہے دوسرے سے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اگر آپ اپنی روایات کو رکھتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اس کی اندر بچوں کی ٹریننگ ڈیفرنٹ ہے، اس کا رہن سہن ڈیفرنٹ ہے. بعض لوگ یہ پسند، مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، بچے لگا دیتے ہیں، تو دیکھنے والا کوئی کہتا ہے یار یہ ان کا گھر کتنا بے ترتیب ہے، انہوں نے چیزیں سیٹل ہی نہیں کی ہوئی. وہ ہو سکتا ہے رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں، وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی بے ترتیب چیزیں ہیں سارے کی ساری. ان کا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے کہ یہ تو بے ہنگم بے ترتیب، کوئی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہے، کوئی کسی طرح سے بہتر نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ اس طرح کا رستہ جو ہے وہ ہموار کرتے ہیں بریچ کے لیے اور اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ مجھے بات یاد آ گئی، ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ جس میں آپ کو برا بنا دیتے ہیں لوگ، اور آج تو وہ ایک شعر ذہن میں آ گیا، یہ جو سب سے اچھے لوگ ہیں نا میرے ارد گرد، جو سب سے اچھے لوگ ہیں میرے ارد گرد، انہی کا ہاتھ ہے مجھے برا بنانے میں. وہ آپ کا راز افشا کر دیتے ہیں، آپ کی ایسی باتیں جو اب بتائی گئی ہوتی ہیں اپنا ہمدرد سمجھ کے وہ لیک کر. اچھا میں ایک چیز اور یہاں پہ ریلیٹ کر رہا ہوں. ہم جب کال کرتے ہیں کسی کو تو ویسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی کال ریکارڈر لگایا ہوا ہے اپنے موبائل پہ، یا قاری صاحب آپ نے لگایا ہوا ہے؟ کیونکہ 2 گیسٹ میرے پاس موجود ہیں، میں کچھ سمجھانے کے لیے. آپ نے لگایا سر؟ نہیں میں نے. کیوں قاری صاحب آپ نے؟ یہ 2 لوگ ہیں اور یہ ایکٹیو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، جن میں میں بھی شامل ہوں، اور یقین کیجئے میں نے بھی کال ریکارڈر نہیں لگایا ہوا. ہم کیا کرتے ہیں، میں نے کال کی تو میں نے دوسرے کو جب کال کی تو اس نے کال ریکارڈر لگایا ہوا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. یہ نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے. تو وہ کوئی 2 4 6 مہینے بعد آپ کہے گا آپ نے وہ بات کی تھی، مجھے یاد ہے وہ، اور آپ نے یہ کہا تھا اور یہ والا معاملہ اس لیے میں نے کیا تھا. تو بندے کہتے ہیں یار یہ کیا، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، میں نے ریکارڈ کی بھی. اور نہایت ہی شرمندگی کی باعث یہ باتیں بنتی ہیں. اسی طرح سے لوگ آپ کی کال. جی پلیز. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا یہ ڈگنیٹی کی بھی بات ہے. ہماری سوسائٹی ہم بڑا ڈاؤن ورڈ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہے ہیں، اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ والی چیز جو ہے زوم جو ہے دیکھیں کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. آپ میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے سب سے پہلے کہ دس میٹنگ از بینگ ریکارڈڈ. تو اگر آپ پھر بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہوں، میٹنگ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اور ہم یہاں پر جو ہے میٹنگز اور جو ہماری پرسنل کنورسیشنز ہیں وہ بھی لوگ بلا اجازت ریکارڈ کر لینا، اور وہ اس کو پھر جرم یا گناہ سمجھنا بھی نہ، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ. میں نے آپ کو موبائل یوز کرنے کے لیے دیا، آپ نے کہا مجھے کال کرنی ہے، میرے پاس بیلنس نہیں ہے، میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی ہے. تو آپ نے کبھی یہ کیا کہ کسی کا موبائل آپ نے پکڑا تو کال کے بعد آپ نے کہا کہ اب نظامی صاحب کا دھیان اور ہے، میں ذرا تھوڑا ڈیٹا دیکھ لوں، میں تھوڑی تصویریں دیکھ لوں، میں تھوڑی ای میلز چیک کر لوں؟ ایسے کبھی کیا آپ نے؟ نہیں کبھی نہیں کیا. کیوں قاری صاحب کبھی ایسا آپ کے ذہن میں؟ اللہ محفوظ. یہ باتیں وہ ہیں کہ جو سمجھنے کی ہیں. ایسا کرنے والا شخص، کرنے والے کی ذہنیت کیا ہے اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ کرنے والے کی ذہنیت کو تو بہت ٹائم لگے گا چینج کرتے ہوئے. یہ معاشرے کے اندر تبدیلی اتنی آسانی سے ایک انڈیویجول کو ٹھیک کرنے سے نہیں آ جاتی. یہ سارے معاملات جب درستگی کی طرف جائیں گے معاشرے کی اس تبدیلی کے ساتھ تو پھر یہ ممکن ہے. بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا پوری طرح سے دھیان رکھا جائے، کیونکہ چھوٹی سی جو بریچ ہے آج کل دیکھیں گیجٹس کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں، آپ کی جو ہے وہ بہت پرسنل چیزیں ہیں، پرائیویٹ پاسپورٹ، لائسنس، پاسورڈز، ای میلز، آپ وہ جو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ساری کی ساری. اور وہاں سے تو وہ بعض اوقات تو وہ اس کے اوپر کوئی لگا ہی نہیں ہوتی چیز. اس لیے ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ جو 2FA ہے، 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، وہ ضرور لگائیں ساری چیزوں کے اوپر، خاص طور پر بینکس وغیرہ کے جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں، کیونکہ آپ ایک لمحے کے لیے کسی کو دیا، بعض اوقات آپ کی وہ پرسنل چیز ہے وہ غلطی سے بھی کوئی کر سکتا ہے. آپ گھر میں کسی کو دے دیتے ہیں جس کے اوپر بہت ٹرسٹ بھی ہے، ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو. اگر کچھ بھی نہ ہو، چوری نہیں بھی ہوئی اس میں سے، تو وہ بعض اوقات بلاک ایسی جگہ ہو سکتا ہے، کچھ غلط 2-3 انٹریز کرنے سے، ٹرائز کرنے سے بلاک ہو جاتی ہے چیز، وہ دوبارہ آپ کو لینی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک تو وہ سیف رکھنا ضروری ہے. سیف رکھنا اس کے لیے اس کانٹیکسٹ میں بہت ضروری ہے ان چیزوں کو، کیونکہ لوگوں کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو بہت سی ایپس ہیں، والٹ آپ بنا سکتے ہیں، اپنے فولڈرز علیحدہ بنا سکتے ہیں، آپ اپنی جیسے ڈوئل آپ کے لاک ہو سکتے ہیں، ڈیول لاک ہو سکتے ہیں. ان کو ان ساری چیزوں کا دھیان خیال رکھ کر، ایون کچھ چیزیں کچھ جیسے آپ نے بات کی کہ موبائل لے کر
کچھ بھی نہ ہو آپ کے فون سے کسی کا نمبر ہی لیا جا سکتا ہے. او یس اچھا یہ ظاہر تفنن تھوڑی سی بات کر دوں, لیکن یہ میاں بیوی کے لیے نہیں کہ وہ اتنے ٹریس پاس اور اتنی آئی ڈیز اور اتنے لاکس اس پہ لگا دے کہ دونوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں ڈیلی کہ تم نے ایسا کیا چھپایا ہوا ہے کہ تمہیں اتنے لاکس لگانے. ویسے میں اپنی بات بتاؤں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہم, لیکن کوشش کرتے ہیں نارمل انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں کہ ہم اگر میاں بیوی ہیں تو ہمارے موبائلز پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ ریسٹرکشنز ہو بچوں کے علاوہ. ہم دونوں کو پاس ورڈز پتہ ہیں, ہم دونوں کو آئی ڈیز پتہ ہیں, ہم دونوں کو فیس آئی ڈیز ہماری ایکٹیو ہیں, تو یہ ٹرسٹ لیول ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. دوسری طرف قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم تو بنا پوچھے لوگوں کی تصویریں شیئر کر دیتے ہیں, بنا پوچھے لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں, اخلاقی جرم تو ہے, لیکن سوسائٹی اس سے بڑی خراب ہوتی ہے. ہمیں بتائیے گا یہ کتنی بری بات ہے جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اصل میں, اس سے بچنا کیسے چاہیے اس طرح سے عمل سے؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کو ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو جتنا وہ بچا سکتا ہے بچائے. جی جیسے بعض محتاط لوگ یہ کرتے ہیں بھائی ہماری تصویر نہ بنانا, ہم تو اپنی تصویریں بنا کے جو ہے وہ لگاتے رہتے ہیں. تو اول تو جہاں بھی انسان جائے, جہاں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میری کوئی تصویر بنا کے وہ آگے پھیلا دے گا تو اس کو وہ روک دینا چاہیے. سب سے پہلی بات ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے وہ دیکھیں اسی ضمن میں آتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اخلاقیات کی کمی ہے اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں انقباح کی طرف دھکیل رہی ہیں. ضروری یہی ہے کہ زمانہ جتنا بھی بدل جائے, اصلاح کے لیے قرآن اور حدیث میں مکمل ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں. جیسے قرآن مجید کی اگر یہی آیت کریمہ ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں, اور اس کی تفسیر جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تجسس میں یہی چیز آتی ہے نا جی کہ آپ یعنی کسی کی کوئی بھی خفیہ بات اس کی ٹو میں رہتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں, اور جاسوس کا اگر ہم لفظ بولیں تو اس میں یہ ٹو میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ گویا اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ میں دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گا, میں دوسروں کو بتاؤں گا. تجسس میں یہی چیز ہے نا. جاسوس کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی کے لیے کچھ کرتا ہے, آپ کے خفیہ باتیں, کوئی بھی خفیہ راز, خفیہ معاملات وہ کیوں معلوم کر رہا ہے؟ تاکہ وہ کسی دوسرے کو بتائے. تو تجسس کا یہی مطلب ہے, اور یہ تقریباً اسی ضمن میں آتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا. یعنی یہ اسلامی اخوت جو ہمارا باہمی اعتماد ہے نا جی, اس کو جو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 کہ بدگمانی, نمبر 2 جاسوسی, کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا, کسی کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرنا, اس کے لیے کوشش کرنا, تگ و دو کرنا. اور آج کل جس طرح یہ ابھی ذکر ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, گویا ہم اتنے ایک خوفناک حالت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے سارے راز, ہمارا سب کچھ ہمارے ایک چھوٹے سے ایک آلے میں ہے جو ہماری جیب میں ہوتا ہے. پہلے تو ایسا نہیں تھا. پہلے تو ظاہر بات ہے کوئی چیز کہاں کوئی انسان نے چھپا کے رکھی ہے, کوئی چیز کہاں چھپا کے رکھی ہے, اور معلوم کرنا کافی حد تک وہ سب کچھ ایک گیجٹ میں چھپایا ہے, وہ سب کو اویلیبل ہے. اچھا سر, مجھے ایک چیز اور رہنمائی کے لیے درکار ہوگی. خواتین, ہماری بہنیں, بیٹیاں اسکول, کالج, یونیورسٹی یا کہیں آفس میں یا کہیں کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہے تو گروپ فوٹو لے لیتی ہیں. جیسے ہم مرد حضرات گروپ فوٹو لے لیتے ہیں, وہ شیئر ہو جاتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں تک شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو بچیاں گروپ فوٹو لے لیتی ہیں, ان کی وہ تصویر, ان کی اپنی تصویر کے ساتھ 20 اور بچیاں ہیں, 20 اور خواتین ہیں ساتھ, وہ کہاں کہاں وائرل ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنی کسی فیملی ممبر کو دی, فیملی ممبر نے آگے کسی فرینڈ کو شیئر کر دی, وہ کسی اور کے پاس. یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ یعنی ایسی بچیاں ہوں یا بچی یا مرد ہوں جو بھی, یہ ان کی ذاتی کوتاہی ہے نا, ان کو پتہ ہے, وہ اس چیز سے یعنی بے خبر نہیں ہے کہ یہ آگے کہاں وائرل ہوں گی, کہیں بھی شیئر ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اول تو اس سے بچنا چاہیے, اور خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسے موقعوں پہ خاص طور پہ باپردہ رہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں, اپنے عزت و ناموس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے موبائل لیا, موبائل لے کے میں نے, آپ مجھے جانتے نہیں, میں نے کہا کہ جی بڑی ضرورت ہے اور موبائل کی میں نے کال کرنی ہے. وہ ایک کال نامعلوم شخص نے کسی کو کی, اور اس نے اپنی باقاعدہ انٹینشن کے ساتھ کی, اور مصیبت میں ڈاکٹر صاحب پڑ گئے.
باقاعدہ پولیس کا ایک ٹریک چلا, انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی, اس نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی اور فون آپ کا استعمال ہو گیا, نمبر آپ کا استعمال ہو گیا, وہ کوئی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی کرمنل ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور لابنگ کرنے والا شخص ہو سکتا ہے, لیکن پھنس آپ کے, یہ بھی پرائیویسی بریچ ہوگی. اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بڑی ہینیس لیول کی بات ہے کہ آپ کچھ اسی طرح کی پرابلم میں پھنس گئے. یہ تو ٹریپ کرنے کی کنڈیشن ہے, سچویشن ہے کہ جب آپ کو کسی نے پلاٹڈ اینڈ پلانڈ جو ہے وہ یہ آپ کے ساتھ کیا کہ آپ کو کسی ایسی جگہ پھنسا دیا. لوگ پلاٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں کسی کے لیے آپ سے کوئی ریونج ہے اسی طرح کا لینا, یا کوئی اور پرابلمز آپ کی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے کر لیا. تو بچنا بہرحال دیکھیں ہیلپ کرنا تو ضروری ہے, اب ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ جی اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں. سوری ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو کٹ یو, مجھے ایک بات آپ کی یہاں پہ روکنی پڑی, کچھ ہمیں اپنی ٹیکنیکل معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. اچھا, اب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فون کال کے حوالے سے کہ اگر آپ کا موبائل آپ کسی کو دے بھی رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ میک شور کرنا چاہیے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آئے یہ واقعی بندہ نیڈی ہے. ویسے بھی سینس ہو جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شخص کچھ کرنے والا ہے یا نہیں. اول تو کسی نامعلوم شخص کو اپنا موبائل بالکل نہ دیں, وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ کو انوالو کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس کو کمپلیٹ کریں گے بات کو. جی پلیز. میں سر ہم اب بات نظامی صاحب دینے سے بہت آگے جا چکی ہے. ہم موبائل آلریڈی دے چکے ہیں. یس بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں جب ایپس آپ انسٹال کرتے ہیں ان کی جو پرمیشنز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ دے کین ٹیک پکچرز, دے کین ریکارڈ وائسز, اور وہ سارا کچھ آپ ان کو سرنڈر کر دیتے ہیں. وہ ساری ایکسیس مانگتے ہیں آپ سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک اپلیکیشن بہت پہلے آئی تھی, نام لے دینا چاہیے اس کا, ٹرو کالر کے نام سے, جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے آنے والی کال کہ جی نمبر یہ کس کا ہے, فلاں کا ہے, فلاں بندے کا ہے. تو وہ ڈیٹا بیس کہاں سے لیتی تھی. میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی, یہ 2012 میں آئی تھی اپلیکیشن, 12-13 میں. تو وہ جو ڈیٹا آپ کو نام شو کرتی تھی, تو وہ نام شو کرتی تھی کسی کے موبائل میں جو سیو ہوتا تھا جہاں سے اس کو مل جاتا. یس, یعنی آپ نے مجھے کال کی ان نون نمبر سے, تو آپ کا نمبر کسی کے فون میں سیو ہے نظامی صاحب پیغام ٹی وی. جی, تو وہ مجھے شو کرے گا نظامی صاحب پیغام ٹی وی. یس. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اس نے پک کیے ہوئے ہیں لوگوں کے فونز میں, وہ ڈیٹا چوری ہو رہا ہے, وہ ڈیٹا چوری ہو کر ان کے پاس ہے تھرو سرٹن کالز. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس میں کیا چیز رکھی جائے, کیونکہ وہ فون دینے سے پہلے ہی ہم کسی کے سامنے سرنڈر کر کے رکھ چکے ہیں. جو ہم ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس لیے اس میں فل ایکسیس مانگتا ہے. وہ ایکسیس ہم بہت سارے چیزوں کو لوگوں کو دے چکے ہیں. موسٹلی تو اس میں مارکیٹنگ کے لیے لے رہے ہیں, فار گڈ انٹینشن کہ ان کو اس طرح کی چیزیں شو کی جا سکیں, لیکن کسی بھی ٹائم پر وہ بریچ ہو سکتی ہے, وہ سیل ہو سکتی ہے, وہ کہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا, لیکن جلدی سے مجھے کوئی آنسر یہ بھی چاہیے کہ آپ اور میں اور ڈاکٹر قاری صاحب کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور اتھارٹیز کے کنسرن کے بغیر آفیشیل آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھی آپ کی فیملی میٹنگ ہو رہی ہے, آپ وہ چپکے سے موبائل ریکارڈنگ پہ لگاتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں, کتنی یہ بری بات ہے؟ دیکھیں سر, یہ بات تو اخلاقی طور پر تو بہت بری ہے, جتنی ہم نے چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی ہیں سارے, کہ یہ بھی ایک بہت انتہائی جو ہے وہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کسی کی بات, کسی کی آواز ایون آپ, اور آج کل تو صرف سمپل اس کا ایک چیز کا آ جانا, اس کے بعد فردر اے آئی کے تھرو اس کا مس یوز جو ہے پکچرز کا اور باقی چیزوں کا, وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آ چکا ہے. ایک سائڈ ہے اس سے بچنے کی, اوائڈ کرنے کی, ایک وہ ہے جو کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ اخلاقی برائی ہے, لیکن اس میں سب سے پہلے ہے سیفٹی. اس کے بعد جو ہے میں ایک دو چیزیں اگر آپ کی اجازت سے عرض کر جی, کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ریمیڈیز ہم جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں کر سکے کہ ریمیڈیز کون سی اویلیبل ہیں. اس معاملے میں ریمیڈی کوئی بھی جو ہے وہ کیور نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریمیڈیز ہمارے پاس بہت ہیں. پیکا ایکٹ ہے پاکستان کی, پی پی سی کے اندر بہت ساری ہیں, 509 ہے سیکشن ہراسمنٹ کے حوالے سے, 500, 501 پاکستان پینل کوڈ کے اندر. پیکا ایکٹ کے اندر بھی بہت ساری کارروائیاں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم ہے بلٹ ان, وہ یہ ہے کہ جب آپ کارروائی کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو آپ کے اوپر لیبلنگ اور ٹھپا لگ جاتا ہے اس کو 2 جنریشنز بھی آگے جا کر نہیں اتار سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں جب ایک چیز کے اندر. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں اور عرض کر دوں, بہت ساری کیئر جب ہم نہیں کرتے ہیں, آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کھانا کھایا ہے, آپ بل دینے لگے ہیں, آپ نے کارڈ اپنا نکالا کہ میں پے کرتا ہوں, اس کے بعد فوراً سے آپ نے وہ کہتا ہے 1 منٹ پہلے تصویر بنا لیں سارے پھر اٹھ جائیں گے. آپ نے موبائل فون اپنا اس کو ویٹر کو دے دیا کہ تصویر بنا دیں, آپ نے کارڈ ٹیبل پہ رکھا اور پکچر بنوا لی. میں نے خود اس ایسی پکچرز میں سے اس کارڈ کے اوپر سے نمبر ٹریس کر لیا زوم کر کے. آئی وٹنس, میں بالکل میں وٹنس وہ چیزیں جو ہیں. اور دوسری چیز جب ہم کارروائی کی طرف جاتے ہیں, میں یہ ساروں کو وارن ایک چیز چھوٹی سی اور کرنا چاہوں گا
کہ FIA کے اندر FIA کے ہمارے پاس سائبر کرائمز کے پیکا کے ایکٹ کے اندر جو ہے وہ بڑی اسٹرکٹ ہیں چیزیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمیں اس سٹیج تک جانے سے پہلے لوگوں کو کرنا پڑے گا. اب ایک بزرگ میں نے دیکھے جو اپنی بیٹی کی تصویریں جو ہیں وہ کسی بلیک میلر کے پاس جانے کی وجہ سے پریشان تھے، اور وہ FIA کے اندر کمپلینٹ تو موجود تھی، بندہ بھی انہوں نے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ پکچر جو تھیں وہ میرے لیے بڑی دردناک تھیں کہ وہ اس فائل کے اندر پرنٹ لگے ہوئے تھے ان کے. اور ایک چیز اور یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا بڑی ضروری، کہ آج کل ایک رواج ہے کہ تصویر فوراً ویڈیو نکال کے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کسی پولیس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا، روڈ کے اوپر کوئی ایشو آ گیا، تو وہ اس کے لیے بڑا ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اگینسٹ بھی پیکا ایکٹ کے انڈر کارروائی ہو سکتی ہے، کہ اگر آپ کسی آفیشیل کی ویڈیوز بنا کر اس کو بعد کوشش کرتے ہیں کہ فوراً سے نکالی ویڈیو کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی بہت زیادہ چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں. جو بات آپ نے لاسٹ کی، اب تو میں نے آفیسرز کو بھی دیکھا ہے جو بے شک پولیس کے ہوں یا کوئی اور بھی ہو، وہ اب عوام کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی ٹریفک کانسٹیبل کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کہ جی میں نے وائلیشن نہیں کی تھی، وہ آپ کی ویڈیو بنانی شروع کر دیتے. تو ہم سوشلی کہاں جا رہے ہیں، مورلی کہاں جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آلدو کے بعد ہماری وہاں تک نہیں جا سکی، لیکن ہم نے کوشش کی. تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے قاری شفیق الرحمان الوی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جب آپ آتے ہیں تو کوئی نئی چیز ہمیں سیکھنے کو مل جاتی ہے، تو آج بھی ہمیں بہت سی چیزیں آپ نے بتائیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. لے جی، پروگرام جاری ہے اور یہاں پہ ایک وقفہ ہے. آپ کو پرائیویسی کی حفاظت کے حوالے سے بتایا، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی پرائیویسی کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. جب واپس آئیں گے تو خوابوں کی تعبیر اور حمد و نعت شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.